بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کی پی کالنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب متاثرین میں رقوم کی تقسیم کا آغاز کر دیا ہے۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ کیا اور وہاں سیلاب متاثرین کو ادائیگی کی۔ صوبائی حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے تقریباً 200 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اور اب اتنی ہی رقم جو ہے وہ بحالی کے لیے بھی درکار ہے، جبکہ دوسری طرف صوبائی حکومت یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ حالیہ دنوں میں صوبے کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہوں کی ادائیگی کر سکے۔ تو اس پہ بھی آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوات میں جو ہوٹلنگ انڈسٹری ہے، خاص کر کالام میں جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے، اب وہاں کے جو ہوٹل مالکان ہیں وہ ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، وہ انڈسٹری کی بحالی کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کرا رہے ہیں جنہوں نے ایک ڈیش بورڈ بنایا ہے جو سیلاب کے حوالے سے ہے، یعنی اس میں سیلاب کے حوالے سے کافی سارا ڈیٹا موجود ہے۔ اب اس کو ہم ایک ویب سائٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں اگر آپ کو نقشہ چاہیے کہ کون کون سے علاقے تباہ ہوئے ہیں، کتنے نقصانات ہوئے ہیں، کون کون سی صوبے میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو یہ سارا جو ہے نا انہوں نے ایک رضاکارانہ طور پر، وہ نوجوانوں کی ایک ٹیم ہے، انہوں نے یہ ڈیش بورڈ بنایا ہے۔ اس میں بھی ہم آپ کو یہ ساری تفصیلات دکھائیں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے 3 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے جناب سید غزن جمال صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، MPA ہے، وزیر اعلیٰ کے مشیر بھی رہ چکے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ولید افریدی صاحب، یہ وہی نوجوان ہیں جنہوں نے وہ ڈیش بورڈ بنایا ہے، اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے رحم الدین صدیقی سوات سے۔ تو اب تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ غزن جمال صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 200 ارب روپے نقصان کی بات ہو رہی ہے کہ اتنا جو ہے نا وہ نقصان ہوا ہے اور اب اتنی ہی جو ہے نا رقم بحالی کے لیے درکار ہے، تو یہ، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صوبے کو جو ہے وہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، تو یہ رقم صوبہ اپنے طور پہ یعنی اپنے ریسورسز سے پوری کر رہی ہے یا اس کو کسی امداد کی بھی ضرورت ہے؟ بالکل جی، امداد کی ضرورت تو اس جیسے ماحول میں ویسے بھی بنتی ہے۔ ہم ایک غریب ملک ہیں، اور پھر غریب ملک میں ہم ایک غریب صوبہ اس لحاظ سے ہیں کہ بنسبت باقی صوبوں کے ہمارے ریسورسز کم ہیں، تو ظاہری بات ہے جب اس طرح کا جس طرح کا سیلاب آیا، جس طرح کی تباہی ہوئی، اسپیشلی جس طرح کی ریلیف کی ضرورت ہے، تو اس میں ہمیں امداد چاہیے ہوگی انٹرنیشنل ڈونرز کی طرف سے بھی، لیکن اس معاملے میں ہمیں مشکلات اتنی نہ بنتی اگر وفاق میں بھی ہماری حکومت ہوتی، یا وفاق میں ایسی حکومت ہوتی جو کم از کم بحث بحثہ یا بیٹھنے کے لیے تیار ہوتی۔ جتنا بھی ہم جس طرح آپ نے کہا فائنانس منسٹر کے اگر آپ بیانات سن لیں تو ہمیشہ سے پہلے بھی جو کوئی سکینڈل ہوئے ان کے ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جی ہم لیٹرز لکھتے ہیں، ہمیں جواب نہیں ملتا۔ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں رہی کہ ہم ان کو اپنی نیڈز بتائیں، اس پہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں ہیلپ کر سکتے ہیں، کہاں پہ وہ نہیں کر سکیں گے، کیا ہمیں کرنا پڑے گا کیا نہیں۔ اور سب سے بڑا جو پرابلم اس وقت بنا ہوا ہے صوبے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارا 90% جو پیسے ہیں، تقریباً 90%، 85% پیسے وہ ہمیں وفاق ہمارے لیے وہ کلیکٹ کرتا ہے۔ پیسے صوبے کے ہی ہیں، یہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی غلط ایک فہمی ہوتی ہے، پیسے صوبے کے ہی ہیں لیکن جو کلیکٹنگ اتھارٹیز ہیں وہ وفاقی ہیں۔ اس کا مثال یہ کہ اگر آپ FBR دیکھ لیں، FBR انکم ٹیکس یا سیلز ٹیکس آن گڈز کلیکٹ کرتا ہے، وہ صوبوں سے ہی کلیکٹ کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ اسلام آباد سے کلیکٹ کر رہے ہیں، وہ صوبوں سے ہی کلیکٹ کرتا ہے، اور پھر NFC کے تحت جو شیئر بنتا ہے وہ صوبوں کو اپنا اپنا شیئر دیتا ہے، تو وہ تو ایک آٹومیٹک پیسے ہیں جو ہر صوبے کو اپنے اپنے مل رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ KP حکومت کے 2 باقی ایسے شیئرز ہیں جو وفاقی حکومت کلیکٹ کرتی ہے صوبے کے بہاف پہ، اور وہ پھر ہمیں، لیکن اس کا ٹرانسفر جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہوتا۔ ایک NHP ہے جو ہمارے بجلی کے بل کے اندر جو کاٹے جاتے ہیں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو وہ ہر کنزیومر کے اوپر شامل ہوتے ہیں، پھر جو جتنا پروڈیوس کرتا ہے
تو ہمارا صوبہ کیونکہ بجلی سب سے زیادہ پورے پاکستان میں پروڈیوس کرتا ہے، اس کا شیئر ہمیں نہیں ملتا. اور جب سے اپریل سے یہ حکومت آئی ہے تو اس کا شیئر ہمیں بالکل نہیں ملا اپریل سے لے کے آج تک. اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے مشکلات ہمیں بن رہے ہیں. سیکنڈلی ہمارا جو انرجی کے اوپر ہوتا ہے، جو گیس اور اس میں جو رائلٹی ہوتی ہے، اس کا شیئر بھی کاٹا جاتا ہے. وفاقی حکومت وہ لیتی ہے، پھر صوبے کو اپنے شیئر کے مطابق وہ دیتے ہیں. وہ پیسے بھی ہمیں اپریل کے بعد نہیں ملے. تو یہ جو دو ہمارا بڑا جو چنک ہے، ظاہری بات ہے جب کوئی بجٹ بنتا ہے اور پھر جب اس جیسے حالات اوپر سے آ جاتے ہیں تو اس کے اندر ہم کچھ زیادہ نہیں مانگ رہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اوور اینڈ ابو ہمارے ساتھ کرے. وہ کرے، ظاہری بات ہے وہ تو جتنا کرے مطلب وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. لیکن کم از کم جو صوبے کا اپنا حق بنتا ہے، جو شیئر بنتا ہے، اور اس میں یہ یقین مطلب تھوڑا افسوس بھی یہ ہوتا ہے کہ چاہیے یہ کہ اس میں ہر پارٹی صوبے کی بات کریں، ہم پارٹی لائن سے نکل کے بلکہ بات کریں. کیونکہ یہ مسئلہ اگر کل کو یہ جو ملازمین ہیں یہ ہر ایک پارٹی کے، صرف پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. کل کو یہ جو متاثرین جو ہوئے ہیں لوگ یا جن کی یہ تباہی جو لوگوں کی ہوئی ہے، یہ ہر پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہماری عوام ہے. تو اس پہ ہمیں کم از کم ایک پیج پہ ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے. تو اس کی وجہ سے یہ مشکلات ہمیں درپیش ہیں. یہ جو ابھی آپ نے بات کی جو نیٹ ہرڈل پروفٹ، تو اس پہ میں آؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ جو تیمور جگڑا صاحب ہے وزیر خزانہ، تو ایک تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ ٹویٹر پہ لے آتے ہیں. حالانکہ یہ اس طرح جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم نہیں ہے اس پہ تو آپ اپنا کوئی ایک جیسے آپ اعلان کر دیں یا کوئی، لیکن وہ ساری بحث جو ہے وہ کل سے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سمر بلور جو این پی کے اس کے ساتھ وہ ایک بحث میں جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے. اور سر یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سب کچھ وہ ٹویٹر پہ ہی کرا رہے ہیں. تو یہ جو چند دن پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صوبے کو جو ہے نا معاشی مشکلات کا سامنا ہے، پھر 2 دن پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ ہے یا کوئی ایسے معاملات ہیں. تو وہ بار بار اپنے جو بیانات ہیں اس کو پھر وہ تبدیل بھی کر دیتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے ٹویٹر کی بات کی، ہر پولیٹیشین کا یا ہر منسٹر کا یا آفیسر کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے، کہ اپنا طریقہ کار ہے. اس کا جواب تو وہی دے سکیں گے کہ اس کا کیوں اس طرح کی تھنکنگ ہے یا جو بھی ہے. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک اوپن اینڈ کلین ڈیبیٹ کے وہ حامی ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کو جتنا زیادہ انفارمیشن ملے. تو وہ اس وجہ سے بہت سی چیزیں، بہت سے ڈیٹا، ان کی جو بھی آپ بیانات دیکھیں تو ان کے ساتھ ان کے چارٹس، ان کے نمبرز وہ شیئر کرتے ہیں، تاکہ کوئی کل کو یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یار یہ تو آپ نے ویسی ہوا میں بیانات دیے ہیں. تو میرے خیال سے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ پبلک کو جتنا زیادہ انفارمیشن ملے، جتنے زیادہ فیکٹس اینڈ نمبرز ملے. اور اگر وہ فیکٹس اینڈ نمبرز غلط ہیں تو چاہیے کہ وہ چیلنج ہو. لیکن کبھی کسی نے، میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر نمبرز کے اوپر چیلنج کیا ہو. بیانات کے اوپر ویسے ہی کیا ہوگا لیکن نمبرز بھی نہیں کیا. دوسری بات آپ نے کی کہ جی وہ بیانات چینج ہوتے ہیں. میرے خیال سے اصل میں وہ بیانات چینج نہیں ہوتے. اگر آپ دیکھیں ڈیفالٹ میں اور معاشی مشکلات میں بیچ میں بہت بڑا گرے ایریا ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. معاشی مشکلات دیکھیں، اگر آپ مجبوری پڑی تو آپ کو ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹنا پڑے گا، آپ کو اور کوئی لون کی طرف جانا پڑے گا، کوئی اور طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے. ایز اے فائنانس منسٹر یا ایز اے پروونس ہمیں ڈھونڈنے پڑیں گے. تو ہم انشاءاللہ پورا وہ بہت ہی مطلب ان سے زیادہ نالجیبل میں کہوں گا یا تکڑا فائنانس منسٹر ہمیں نہیں مل سکتا. تو اس لیے ان کو ٹیکنیکس ہیں، طریقہ کار ہیں ود ان فائنینشیل وہ کہ وہ ڈیفالٹ سے صوبے کو بچائیں. تو ڈیفالٹ ہم نہیں کریں گے، وہ انہوں نے اپنی ایشورٹی بھی دی اور انشاءاللہ وہ اس پروونس کی ہماری گارنٹی ہے. لیکن یہ جو معاشی مشکلات ہوتے ہیں ہمیں ٹف ڈیسیجنز لینے پڑیں گے اس کی وجہ سے کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی وہاں سے سپورٹ نہیں مل رہی. تو یا ڈیولپمنٹ سائڈ کے اوپر یا مزید اس طرح کے جو اور پیکیجز ہوتے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو ظاہری بات ہے پھر کٹ لگانا پڑے گا. اچھا، میرے پاس کچھ اعداد و شمار بھی ہے کہ جو محکمہ ترقی و منصوبہ بندی کی طرف سے ایک ڈیٹا ہے جو ابھی حال ہی میں شیئر کیا گیا ہے. اس کے مطابق یعنی نقصانات کی بحالی کے لیے 180 ارب روپے جو ہے نا وہ درکار ہیں. سب سے زیادہ جو رقم چاہیے وہ زرعی اور صنعتی شعبے کی بحالی پر خرچ کی جائے گی، جو کہ تقریباً 40 ارب روپے کے لگ بھگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پختونخوا میں 6 لاکھ افراد جو ہے وہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہوئے، 306 افراد ہلاک ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے، 373,000 مکانات جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہوئے، جبکہ 53,000 تقریباً 53,000 مکانات جو ہے وہ جزوی طور پر تباہ ہوئے، 6,000 مویشی ہلاک ہوئے،
اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 107 پل جو ہے وہ تباہ ہوئے, 964 سڑکیں اور 1458 سکولز, 256 صحت مراکز کے ادارے. یہ ایک لمبا ڈیٹا ہے, تو یہ اس میں سے جو ایک خاص جو چنک تھا وہ میں نے نکالا ہے. تو یہ اتنا جو ہے نا یہ نقصان ہوا ہے. اچھا, ابھی آپ جو غزن جمال صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ آپ نے جو بات کی کہ جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ یا جو بجلی کی خالص منافع کی جو رقم ہے صوبے کی, وہ کچھ مہینوں سے انہوں نے جو ہے نا وہ روکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے خود بھی پتہ کیا ہے, اس وقت وہ واقعی جو ہے نا وہ صوبے کو نہیں مل رہی ہے. لیکن یہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی مرکز میں, تو یہاں صوبے میں تو آپ لوگوں کی حکومت ہے ہی, تو اس وقت بھی جو ہے نا یہ رقم ہمیں پوری نہیں مل رہی تھی. حالانکہ اس وقت ایک اچھا موقع تھا کہ مرکز میں بھی ایک اور صوبے میں بھی جو ہے نا ایک ہی جماعت کی حکومت تھی. دیکھیں جی, آپ اگر وہ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, اور جس طرح آپ نے کہا ٹویٹر پہ منصر صاحب سب کچھ شیئر کرتے ہیں, انہی سے مجھے یہ انفارمیشن ملی ہے, وہ ان کے جو ٹویٹس کے اوپر ہیں. اس میں بالکل یہ بات میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ جو پہلے کے سال ڈیٹ تھا اس کے اندر ہمیں نہیں مل رہے تھے. اس کا مین وجہ ایک یہ بھی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک میکنزم بنا رہے ہیں کہ اس میں تھوڑی بہتری آ جائے اور یہ آٹومیٹک ہو جائے, جس طرح کے اس میں بنتے ہیں, جس طرح ہمیں یہ مطلب NFC کا شیئر آٹومیٹکلی ملتا ہے, کہ یہ بھی ایک آٹومیٹک مطلب میکنزم ہو کہ صوبے کو ڈائریکٹ مل جائے, وفاق صرف کلیکٹ کرے. لیکن اگر آپ آخری میرے خیال سے 13 کے 15 مہینے ہیں اس کا ڈیٹا دیکھ لیں, تو اس میں ہر مہینے ہمیں ملے, بلکہ مہینے میں ہمیں تقریباً 63 بلین ان 15 مہینوں میں, آخری 15 مہینوں میں ہمیں ملے تھے. مطلب تقریباً آخری 1.5 سال کے اندر 63 بلین ہمیں ملے ہیں. وہ صرف اس مہینے کے یا اس سال کا شیئر نہیں, بلکہ جو ایریاز تھے, جو پرانے پیسے بھی جو نہیں دیے گئے تھے, اس میں سے بھی آہستہ آہستہ ہمیں حصہ مل رہا تھا. وہ ساروں کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایون وفاق کے سطح کے اوپر معاشی حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے. تو جب حالات بہتر ہوئے تھے, کیونکہ ہمارا آخری سال ڈیٹ جب آپ دیکھ لیں خان صاحب کی جو حکومت تھی وفاق کے اندر, تو معاشی حالات کافی بہتری کی طرف جانے لگ گئے تھے. اور وہ ہمیں اس میں بھی نظر آتا ہے کہ جو NHP یا اس طرح کے جو پیمنٹس تھے وہ ہمیں مل رہے تھے اس کے اندر. بالکل یہ میں ایگری کرتا ہوں. یہ تو فائنانس منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ آن دا ٹیبل ایک میکنزم بھی بنا ہوا تھا کہ اگریمنٹ سائن ہو جائے, کہ جہاں پر یہ آٹومیٹک ایک سسٹم بن جائے. انفارچونیٹلی اس سے پہلے یہ حکومت چینج ہو گئی, لیکن اگر آٹومیٹک سسٹم وہ بنانے کے لیے ابھی تیار نہیں بھی ہیں, تو کم از کم جو ہمارا شیئر ہے یا جو سسٹم ایک روانہ ہو چکا ہوا تھا لاسٹ 15 مہینوں سے, جو ہمیں ماہانہ ایک اماؤنٹ مل رہی تھی, اسی اماؤنٹ کو وہ لوگ برقرار رکھ لیں. اتنا تو کر لیں, ہم تو وہی ڈیمانڈ کریں کہ اتنا کر لیں, وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک. ولید افریدی, اب میں آپ کی طرف آؤں گا. تو یہ جیسے میں نے اب ذکر بھی کیا کہ آپ نے ایک ڈیش بورڈ بنایا ہے, آپ اور آپ کے ساتھ کچھ اور بھی آپ کے دوست ہیں, تو یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آسان الفاظ میں بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کوئی سرچ انجن جیسی چیز ہے یا کوئی ویب سائٹ ہے, اور اس میں جو ہے نا سیلاب کے حوالے سے کس قسم کا ڈیٹا اویلیبل ہے, یہ تھوڑا سا بتائیں. بہت شکریہ رفت بھائی. اصل میں یہ کراؤڈ سورس پلیٹ فارم ہے. کراؤڈ سورس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیٹا جو انٹرنیٹ پہ پبلکلی اویلیبل ہو, ہر ایک بندہ جو انڈیویجول ہے, جیسے گورنمنٹ آرگنائزیشن انسٹیٹیوشن, میری اور آپ کی طرح ہر ایک بندہ جو ہے وہاں پہ جائے اور وہاں سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرے. تو ایک کراؤڈ سورس پلیٹ فارم ہے, ڈیش بورڈ ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو اسٹیٹس آ رہے ہیں, جو جیسے NDMA کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں, اس کے علاوہ جو ہے جو پروویژنل گورنمنٹ سے وہ اسٹیٹس دے رہے ہیں, جیسے آپ نے اسٹیٹس ڈیفائن کیے, تو وہ اسٹیٹس ہمارے پاس آفیشیلی گورنمنٹ کی طرف سے ہم اس کو مینولی اپڈیٹ کرتے ہیں کہ جی آج اتنے نقصانات ہوئے ہیں, گورنمنٹ نے آج اتنا ڈیٹا شیئر کیے کہ جی یہاں پہ اتنے روڈز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہوئے ہیں, تباہ ہوئے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ اتنی کیجویلٹیز ہوئے ہیں, تو وہ اسٹیٹس ہمارے پاس ہیں. اچھا جی, اس میں ہمارے پاس سب سے زبردست جو ہے وہ فنڈ رائزرز ہے. جب یہ سیلاب آیا تھا تو یہ ڈیولپ ہوا تھا 26 کو, تو 26 اگست کو جو ہمارے پاس کافی زیادہ ایشوز تھے لوگوں کے, جی ہم کہاں پہ کیسے ڈونیشن کریں. تو ہم نے انٹرنیٹ کی ہیلپ سے اور کافی جو اور آرگنائزیشن جو ہمارے ساتھ شفیق بھائی تھے, انہوں نے اس پہ کافی کام کیا ہے. تو انہوں نے ایک پورا ایک سسٹم انٹرنیٹ پہ کافی جو ویریفائڈ ڈونرز ہیں ان کی ڈیٹیلز ڈالی ہے, ایک ڈیٹا بیس سے بلڈ کیا ہے, اور وہ ڈیٹا بیس جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا ہے. تو اس پہ کافی لوگوں نے جو ہے وہاں ڈونیشنز کیے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور جو ویریفائڈ ڈونرز تھے ان کے ساتھ انہوں نے کانٹیکٹ کیے, جن کو جہاں پہ مطلب سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا یا اور جو علاقے ہو گئے پنجاب, تو وہاں پہ اگر کسی کو ڈونیشن کی ضرورت تھی تو وہ ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہر ایک صوبے کی اویلیبل تھی. تو یہ 90% تک تو بالکل ویریفائڈ تھا. اچھا جی, اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک میپ ہے جو کوڈ فار پاکستان ایک آرگنائزیشن ہے, جو انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبریشن کیا ہے. تو اچھا اس میں اس میپ پہ جو ہے ہمارے پاس تقریباً کوئی 10-12 کیٹیگریز ہیں.
جس میں ہم نے انفارمیشن دی ہے کہ جی کتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں, کہاں پہ کتنے لوگ انجرڈ ہیں, کہاں پہ کتنے روڈ تباہ ہوئے ہیں, کتنے اسکولس کالجز اور کتنی ڈیزیز ہیں, اور اب کیا سچویشن وہاں پہ, تو وہ ہم نے پورا اسٹیٹس دیا ہوا ہے. اچھا جی, اس پہ جو ہے یہ اب کوشچن یہ ہے کہ یہ ڈیٹا آپ کے پاس کیا ویریفائی ہے, تو اس پہ کوڈ فار پاکستان کے ساتھ والنٹیئرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کوشش کر رہی ہیں کہ جی یہ ڈیٹا جو ہے بائی کال تھرو بائی ایس ایم ایس تھرو یہ ویریفائی کر سکے. اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ کچھ آرگنائزیشن ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں, وہ اسی جو ڈیٹا وہاں پہ سبمٹ ہوئے جو کراؤڈ سورس ڈیٹا ہے وہ کوشش کریں کہ لوگوں تک پہنچے, وہاں پہ وہ چیز مہیا کر سکے. تو اگر آپ جائیں میپ پہ دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ اویلیبل ہوگا, آپ چیک کر لیں کہ آپ کو ملے گا. الخدمت جو ہے وہ کافی زیادہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہاں لوگوں تک جائیں. تو انڈیویجول اگر میں نے ڈیٹا دیا ہوا ہے اور میں وہاں پہ سندھ میں بیٹھا ہوں, مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے, تو الخدمت جو کوشش کریں, باقی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ وہاں تک جو افیکٹیز لوگ ہیں وہاں تک ان کے ساتھ ہیلپ کریں. جی اچھا, میں بریک کی طرف جاؤں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو مہمانوں کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ناظرین ہمیں اب سوات سے رحمت الدین صدیقی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, جو کہ کالام ہوٹلنگ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ہے, صحافی بھی ہے, وہاں سے جو کالام پریس کلب ہے اس کے چیئرمین بھی ہے. رحمت الدین صدیقی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ہاں بالکل موجود ہوں جی, مہربانی, شکریہ. اچھا رحمت الدین صدیقی, یہ بتائیں کہ یہ جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ سوات میں بہت تباہی ہوئی. جو ہوٹل انڈسٹری ہے, جو 2010 میں سیلاب آئے تھے, اس میں بھی جو ہے نا ہوٹل انڈسٹری کو خاص کر کالام میں جو ہے نا بہت نقصان پہنچا تھا. اور اس بار بھی ہم نے دیکھا, وہ ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی کہ وہ ہوٹل جو ہے وہ گر رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ کالام میں کتنے ہوٹل تباہ ہوئے ہیں, اور اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا وہاں پہ جو ہے نا تعمیروں کا کام شروع ہو گیا ہے یا ابھی تک جو ہے نا کوئی سروے وغیرہ نہیں ہوا ہے؟ بہت شکریہ رفت الرضا صاحب, آپ ہمیں جوائن کرنے کا پروگرام میں. تو کالام یہ تو 2010 کے جو سیلاب تھے اس میں بھی کافی ہوٹل انڈسٹری کا نقصان ہو چکا تھا. اب چونکہ 2022 میں سیزن پیک پہ تھا اور یہاں تقریباً 350 سے زائد ہوٹل انڈسٹری کالام میں موجود ہے, تو یہاں کے تقریباً 50 ہوٹل کالام میں مکمل طور پر کھلی ڈیمیجز ہے, اور ساتھ ساتھ 50 سے زائد جو ہوٹل انڈسٹری ہوٹل تھے وہ پارشلی ڈیمیج ہوئے, اور جو بقایا جو کالام اور بحرین کا جو مین روڈ کٹ اپ ہوا, جس کے بعد یہاں تقریباً جو 350 سے زائد لگ بھگ جو ہوٹل انڈسٹری تھے, سیاحت کے بندش کی وجہ سے ان ہوٹلوں 350 ہوٹلوں کے جو ملازمین تھے, ڈائریکٹ 10 ملازمین ایک ہوٹل میں تھے, تو 20,000 سے زائد جو ملازمین تھے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہاں کے ٹورزم سے ریلیٹڈ تقریباً 1500 سے زیادہ پرائیویٹ ٹیکسی جیپ تھی, ان کے جو ڈرائیور تھے, ان کے مالکان تھے, وہ بھی متاثر ہو چکے ہیں. اور ہوٹل انڈسٹری کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو ایگریکلچر لینڈ تھے یہاں کے, جو زرع معاش کالام کا ہے وہ ٹورزم اور ایگریکلچر پر تھا. جو ٹورزم ہے وہ تو مکمل طور پر افلاپ ہو چکے ہیں. ہوٹل جو بقایا ہوٹل ہے تقریباً 300 ہوٹلیں تھے, وہ ابھی تالے لگے ہوئے ہیں, بند پڑے ہیں. جس نے بھی لیز پہ لیا ہے انویسٹر نے 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ پہ ایک ہوٹل کو سالانہ لیز پر لیا تھا, وہ لیز ہوٹل ہولڈر بھی ابھی تباہ ہو چکے ہیں, جو مالک تھا وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں. تو ہوٹل انڈسٹری تو مکمل طور پر بیٹھ چکے ہیں. یہاں سیاحتی سیزن کے دوران یہاں تقریباً 1300 سے زیادہ ہینڈی کرافٹ اور سیاحت سے وابستہ ریلیٹڈ جو دکانداریں تھے, دکانیں تھے, وہ بھی بند ہو چکے ہیں. تو دکان ٹریڈرز کو بھی تقریباً ان کا بھی اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. یہاں سے جی اچھا, یہ جو ابھی یہ جب سیلاب آیا تو اس کے بعد تو کالام جو ہے وہ بالکل کٹ کے رہ گیا تھا, کیونکہ وہ سارا جو سڑک تھی وہ کئی جگہوں سے جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گئی تھی. تو ابھی اس طرح پھر اطلاع آئی کہ جو 4x4 گاڑیاں ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ سڑک کھول دی گئی ہے. تو کیا ابھی وہ جو بحرین سے آگے سڑک وہ کھلی ہوئی ہے یا ابھی بھی جو ہے نا وہ اس پہ کام ہو رہا ہے؟ جب سے سیلاب آیا ہے ہمارے صوبائی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں. ہمارا جو ایم این اے تھا وہ جرمنی میں تھا, ہمارا جو ایم پی تھا شرافت علی وہ انگلینڈ میں تھا,
ہمارا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ صرف اس نے اپنے آبائی حلقہ کا دورہ کیا ہے، مٹا کو ترجیح دے رہے ہیں. ہمارے اور آبائی ان کا مٹا کا تقریباً 20-40 کلومیٹر فاصلہ ہے. ہمارا وزیر اعلیٰ ابھی تک اس نے کالام کا دورہ نہیں کیا ہے، حالانکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کے جتنے کیبنٹ کے ممبران ہیں اس کا کالام میں اس نے پلاٹ لے ہے، انویسٹ کیا ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے کالام کے لوگوں کا، کالام کے ہوٹل انڈسٹری کا، کالام کے ایگریکلچر جو ذمہ داران ہیں ان کا حال احوال تک نہیں پوچھا ہے. میں صرف شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کا. انہوں نے کالام کا وزٹ کیا، آرمی چیف نے کالام کا وزٹ کیا اور ہنگامی بنیاد پر FWO ٹیم کو بھیج دیا، جس میں 7 دنوں کے اندر کالام کا جو مین روڈ تھا وہ 4x4 ٹریک کے لیے کھول دیا گیا ہے. ابھی سچویشن یہ ہے کہ کالام میں روڈ ہلکے جو 4x4 ٹریک کے لیے کھول دیا گیا ہے. اس میں صرف 4x4 گاڑی آ سکتے ہیں. ٹورزم کے تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل ہوٹلیں بنے. جو سامان مثال کے طور پر وہ آٹے کا ایک تھیلا ہے وہ کالام میں ابھی 2500-2600 مل رہا ہے کیونکہ کرایہ بہت زیادہ ہے. اور اس طرح دیگر جو اشیاء خوردنوش ہے وہ آسمان کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. تو جی تو ابھی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں. صرف وفاقی جو حکومت ہے وہ کالام میں تھوڑا دلچسپی ہے. آرمی جو ہے، آرمی کی وجہ سے کالام کا جو روڈ ہے وہ بھی کھلا ہے. آرمی میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں اور اشیاء خوردنوش لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے صوبائی حکومت کی طرف سے کچھ نہیں ہے، وہ بالکل ناکام ہے. اچھا رحمت الدین صدیقی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. اب میں جو اسٹوڈیو میں مہمان ہیں ان کی طرف جاؤں گا. یہ دیکھیں اب جو ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب ہے ان کا تعلق سوات سے ہے اور یہ ابھی ہم کالام کی بات کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے دیکھو کتنا وہ شکایت بھی کی کہ ابھی تک جو ہے نا وزیر اعلیٰ صاحب نے جو اپنا اس کا علاقہ ہے یعنی کالام کا دورہ وہ نہیں کر سکے ہیں. دیکھیں میں تو اب مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی کیا روٹین رہی ہے کیا نہیں رہی ہے، لیکن مجھے ایک بات کی بہت حیرت ہوتی ہے. ایک طرف میڈیا میں ہم یہی بات اٹھاتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ ملاکنڈ ڈویژن کے ہیں تو جی بڑا سارا فنڈ یہ پچھلے 3 سالوں کا ادھر ہی لگا، ساری ان کی توجہ ادھر ہے. پھر آج ہم کہہ رہے ہیں وہ جی وہاں تو کوئی توجہ ہی نہیں ہے، وہاں کوئی فنڈ کسی نے بھی نہیں کہا کہ اس نے اتنے فنڈ لگائے. نہیں جی نہیں، یہ نہیں ہے. دیکھیں آپ ڈیٹا وغیرہ اٹھا کے دیکھیں، آپ اپوزیشن کی سپیچز آپ نیشنل یہ جو پروونشل اسمبلی اس میں اٹھا کے دیکھ لیں. آپ میڈیا کے اندر میں آپ سے شیئر کر لوں گا کوئی نہیں کہ جو تھرو آؤٹ یہ اسی بات پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ جی جو بھی وزیر اعلیٰ آتے ہیں وہ اپنے علاقے میں زیادہ توجہ دیتے ہیں تو انہوں نے بھی ملاکنڈ. اور آج پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بات اس طرح نہیں ہے. دیکھیں ہم نے یہاں تک کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا لیکن آپ کے توسط سے یہ باقی اس کو بھی پتہ چل جائے پبلک کو، جتنا بھی ڈیولپمنٹ فنڈ تھا جو صوبے میں لگنا تھا جو نارملی جو ہر سال جس طرح لگتا ہے اس کو روک دیا گیا ہے. وہ اسی لیے روکا گیا ہے کہ تاکہ اس کو جتنا فنڈ ہو سکے وہ ہم ڈائیورٹ کریں جہاں پہ سیلاب والے جو علاقے ہیں ان کی ہیلپ اور مدد کرنے کے لیے. جہاں تک انہوں نے بات کی، ایک تو ہمیں یہ ڈسٹنکشن میرے خیال سے نہیں کرنی چاہیے کہ جی یہ آرمی نے کیا، یہ فلانا نے کیا، فلانا نہیں کیا. جو ہماری اور یہ باہر ملکوں میں اسی طرح ہوتا ہے، جو ریلیف ایفرٹس ہوتے ہیں اس میں ہر ادارے کا ایک اپنا رول ہوتا ہے. پروونشل گورنمنٹ کا ایک اپنا رول ہے اور ملٹری جو مطلب اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ایک اپنی رول ہے، اس کی ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے اور ان کو وسائل اور ٹریننگ ان کے مطابق ملی جاتی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جی اتنا بڑا ریلیف کا ایک سیپریٹ، ٹھیک ہے جو روزمرہ 1122 والے ہیں یا جو ریلیف ایفرٹس ہیں آن گراؤنڈ وہ تحصیل لیول تک ہم لے چکے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جی 10 یا 20 سالوں میں یا 100 سالوں میں جو ایک سیلاب آتے ہے اس کے لیے جو مکمل ایک انفراسٹرکچر ہے، ہم اتنا امیر ملک ہیں کہ وہ بھی ہم سائڈ پہ ریڈی رکھیں کہ جب بھی وہ آیا تو ہم اس کی ڈیفینس کریں گے. دیکھیں خان صاحب کی ایک پالیسی تو یہاں سے بالکل کنفرم ہمیں جو مطلب وہ کہتے ہیں سچ ثابت ہوگی کہ جتنا توجہ ہمیں دینا چاہیے کلائمیٹ چینج کے اوپر، بنیادی تو یہی ہے نا. اب تو ایک مطلب ایک سیلاب اور ایک عذاب اور ایک وہ آ چکا ہوا ہے نا اب، لیکن اس کی جو تیاری ہوتی ہے وہ جس طریقے سے پریویس گورنمنٹ میں کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. خان صاحب نے تو بلین ٹری سونامی اور ڈیمز کے اوپر جو فوکس تھا وہ اسی لیے دیا گیا تھا، لیکن جو یہ
اس طرح نہیں ہے کہ اوور نائٹ 3 سالوں کے اندر یہ تیاری موجود ہو چکی ہوتی. ابھی یہاں پہ چند ایک سکیمز جو ہماری ہوئے ہیں, آپ نوشہرہ کا جو مطلب جو خٹک صاحب سی ایم صاحب تھے, انہوں نے جو ایک بہت بڑا ایریگیشن کا سکیم کیا, جس کے اوپر شروع میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یار اتنے پیسے اس کے اوپر کیوں لگے, لیکن اس کی وجہ سے جو نوشہرہ ہمیشہ ڈوب جاتا تھا وہ بچ گیا. تو یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پریمپٹیو کرنا ہے. جہاں تک بات رہی کہ سیلاب زدگان کے لیے جو مطلب جو انڈسٹری تباہ ہوئی ہے, خاص طور پہ ٹورزم کی, اس طرح باقی انڈسٹری, دیکھیں جب بھی کوئی ریلیف ایفرٹ ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو متاثرین بن جاتے ہیں یا جو امیڈیٹلی جو کھانے کے وسائل ہیں یا جو دوائیاں ہیں یا جو یہ والے کیمپس لگنے چاہیے, آپ کا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے. سیکنڈری فوکس پھر آپ کا آتا ہے انفراسٹرکچر کے اوپر, اور پھر جو بزنس سے لوگ کے تباہ ہوئے ہیں اس کے اوپر پھر آپ کا سیکنڈری فوکس آیا ہے. میرے لحاظ سے ہم ابھی تک پرائمری فوکس سے نہیں نکلے. ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو فوکس ابھی وہی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ڈیولپمنٹ کا جو انفراسٹرکچر کا جو تباہی ہوئی ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں, یہ صوبائی حکومت نے اس کا پورا ایک ایسٹیمیٹ بنایا ہوا ہے. اس کے لیے فنڈ اکٹھے کر رہے ہیں, اپنے ریسورسز سے بھی کر رہے ہیں, ڈونرز سے بھی ہم اس کے لیے فنڈز, ہم نے ان سے بات وغیرہ ہماری چل رہی ہے, ان کے ساتھ کوئی سائننگ ایگریمنٹس بھی ہم نے کی ہوئی ہیں. اچھا, تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آئیں گے. ابھی آپ جو کہہ رہے تھے کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ وفاقی حکومت نے روک لی ہے, تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جیسے ہی یہ مرکز میں حکومت چینج ہوئی تو ہمارے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے وہ یہ بالکل آن دا ریکارڈ یہ بات کرنے لگے کہ میں امپورٹڈ وزیر اعظم جو ہے اس کے سامنے میں نہیں جاؤں گا. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کی حکومت ہوتی ہے مرکز میں اور صوبے جو ہے نا, یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوآرڈینیٹ نہیں کریں گے, آپس میں مل بیٹھ کے, اس میں تو عوام کا جو ہے نا وہ انٹرسٹ وہ انوالو ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت سندھ میں جو ہے نا وہ اپوزیشن کی حکومت تھی, لیکن وہ مراد علی شاہ کی جو ہے نا کئی مرتبہ خان صاحب نے خود اس کی تعریف کی, تو اس نے یعنی اس چیز کو حاوی نہیں ہونے دیا. تو اگر یہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ایسے اوپنلی کہیں گے, یہ اس میں تو عوام ہمارے صوبے کے مفاد کا معاملہ ہے, عوام کا معاملہ ہے, تو اس میں وہ اس طرح کیوں جو ہے نا فضول قسم کی بیمانی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں دو باتیں ہیں. جو مین بات ہے جو فنڈز کی ریلیٹڈ ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ صوبے کی ٹو فائنانس ڈپارٹمنٹ وفاق کی, اس میں وزیر اعلیٰ صاحب سے بڑے کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ ان سے کوآرڈینیشن بھی رکھنی ہے, ان کے ساتھ جو ہمارے جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم پورے بھی کرتے ہیں صوبے کے لحاظ سے. ان کو لیٹرز آن ریکارڈ لکھے گئے ہیں, جو قسم کی میٹنگز انہوں نے مانگی ہے صوبہ ہمیشہ تیار رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جہاں تک بات ہے کہ جی عوام کو نقصان نہ پہنچے, تو وہ چیز یہاں پر صوبہ اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کے بلکہ گئی ہے, کیونکہ ہم نے انیشیٹو لیے ہیں. لیٹرز الٹا ہم لکھ رہے ہیں, بجائے یہ کہ وفاق لکھے کہ جی صوبے کو کیا چیز چاہیے, صوبہ لکھ رہی ہے کہ جی ہمیں ہمارا جو حق ہے یا یہ چیزیں ہیں آپ مہربانی کریں, اس کے اوپر ہمارے ساتھ تھوڑا بیٹھیں. جہاں تک بات آپ نے کی کہ جی وزیر اعظم صاحب کی اور وزیر اعلیٰ صاحب کے بیچ میں جو ملاقات ہے یا وہ ہے, ڈائنامکس بہت ڈیفرنٹ ہے. جب خان صاحب کی حکومت تھی وہ اس طرح ایک دم بیک ڈور چینل کے اوپر چینج کر کے اس طرح کی ڈائنامکس سے ایک نیا وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم نہیں آئے تھے. اس کی وجہ سے وہ ڈائنامکس اور کرنٹ جو حکومت کی ڈائنامکس ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا موضوع چینج ہو جائے گا. اس پہ مطلب میں کئی سوال کر سکتا ہوں آپ سے کہ وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ اگر خان صاحب گئے ہیں تو باقاعدہ عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے, وہ جو ہے سپریم کورٹ نے اسے, میں نے وہی کہا کہ وہ اگر اس موضوع میں جائے وہ کمپلیٹلی ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے, وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے کہ ٹھیک ہے پیپر ورک کمپلیٹ ہوا ہے, لیکن اگر اس لاء میں اگر آپ اسپرٹ آف دا لاء دیکھیں, ٹھیک ہے, تو لاء جب کوئی بنتی ہے اس میں اسپرٹ یہی تھا کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو. بڑی کلیئر ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے. اگر اب ہم آنکھیں بند کر کے کہیں کہ نہیں ہم نے صرف جو ٹیکس لکھا ہے وہی دیکھنا ہے, ہم نے لاء کے پیچھے جب بھی آپ کسی وکیل سے بھی بات کریں وہ یہی بات کرے گی. آڈیو لیکس جو شروع ہوئی ہے, چلیں یہ ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ایک اور کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اس پہ ہم ایک اور نہیں اس پہ ایک اور ڈیبیٹ کر لیں گے. میں جو یہ سوال کر رہا ہوں نا, یہ میں اصل میں اپنے صوبے کی بات کر رہا ہوں, میں اس کے تناظر میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں ہمارے صوبے کے لوگوں کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ صوبے کے لوگوں کا جو ہے وہ تو فائنانس ڈپارٹمنٹ ٹو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کے آپس میں ملنے سے انہوں نے ایک دم کوئی تجوریاں نہیں کھول دینی کہ یار یہ پیسے آپ لوگ لے لیں. ٹھیک ہے, اگر یہ وہ گارنٹی دیتے ہیں,
میں جا کے خود ریکویسٹ کر لوں گا, میں ہاتھ سے پکڑ کے وزیر اعظم صاحب کو لے جاؤں گا, مطلب اس طرح کی بات, اس طرح کی مطلب وہ نہیں ہے, وہ تو ایک ٹوکن ملاقات ہوتی ہے, اور وہ کمفرٹ وہ نہیں دینا چاہ رہے کہ جی آپ کی حکومت کو ہم نے تسلیم کیا ہے. ولید افریدی جو ہے وہ کافی ٹائم سے انتظار کر رہے ہیں. ایک تو آپ کا نام جو ہے نا ناظرین, ولید افریدی نے تھوڑا سا مائنڈ بھی کیا, میں نے ولید اورکزئی بولا تو ان کا نام جو ہے جیسے میں نے شروع میں بھی کہا ولید افریدی ہے. تو ولید افریدی یہ جو ڈیش بورڈ ہے یہ آپ کو یا آپ کی جو ٹیم ہے ان کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ جی یہ خیال ہمیں ایسے آیا کہ جب سیلاب جیسے اسٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی ایکشن نہیں تھی, ابھی تباہیاں کافی زیادہ ہوئی, اسپیشلی یہ چارسدہ اور یہ نوشہرہ کی طرف. تو میں اور جو ہمارے ٹیم ممبر تھے شفیق بھائی, ہم نے یہ آئیڈیا سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی ویب سائٹ بنائیں جہاں پہ جو افواہ آ رہی ہے یہ افواہ جو ہے ہم اس کو ٹرمینیٹ کر سکے. تو ہم نے جو ہے ایک جو پہلے میں نے وہ چیز مینشن بھی نہیں کی تھی بٹ میں پھر مینشن کر دیتا ہوں, اس میں جی ویب سائٹ میں ہم نے زبردست قسم کی چیز یہ ڈالی تھی. اس میں ہمارے پاس ریور فلو آ رہا تھا جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اس کو ڈیولپ کیا تھا, تو وہ ہم نے وہاں سے اٹھایا تھا. وہ ڈاٹا وہ فلو چارٹ تھا ایک قسم کا, مطلب وہ سیلاب جو اگر اوپر آتا تھا وہ گراف اوپر جاتا تھا, جب نیچے جاتا تو وہ نیچے کی طرف آتا تھا. تو ایک پلس پوائنٹ تھا جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے ود ان تقریباً 3 days اور 4 days کے اندر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے. تو یہ خیال جو ہمارے اسٹارٹ ہوا تھا وہ یہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا کہ جی ایک ایسی چیز ڈیولپ کریں جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ٹیکنالوجی کے تھرو ہیلپ کر سکے. تو پھر اس میں ساتھ ہمارے پاس جو موسٹ امپورٹنٹ چیز تھی یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے ہم نے ایک میپ بنایا تھا جس میں پوری ڈیزاسٹر کی انفارمیشن تھی. تو اس طرح کی جو ہمارے پاس ڈاٹا تھی وہ میپ پہ ہم نے ڈالا تھا. تو اس میں آپ لوگوں نے کوئی یہ مطلب رضاکارانہ طور پر بنایا والنٹیرلی, اس میں کوئی جو ہے نا آپ کسی سے کوئی کسی پروجیکٹ وغیرہ کا ایسا نہیں ہے؟ نہیں جی, ہم کسی کو یہ بھی رضاکارانہ ہے. جی انلائٹر لیب ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, انہوں نے اسٹارٹ کیا اس پروجیکٹ کو, اور اس میں کوئی ہمارے پاس کوئی یا ادارہ یا گورنمنٹ کسی کی جی ہمارے پاس کوئی انہوں نے فنڈنگ کچھ نہیں کیا, تو یہ ہم خود رضاکارانہ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا جو ڈیٹا ہے وہ ابھی تک کسی آرگنائزیشن نے, سرکاری اداروں نے استعمال کیا ہے؟ سرکاری ادارے نے تو جی استعمال نہیں کی, لیکن جو ہمارے پاس اور جو آرگنائزیشن جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہم کہہ سکتے ہیں وہ ان کو یوز کر رہے ہیں, اسی میپ کے تھرو وہ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں. اچھا جی پلس پوائنٹ میں ایک چیز یہ ایڈ کرنا, جیسے ایم پی اے صاحب نے بات کی ہے کلائمیٹ چینج پہ. اب یہ تو ایک چھوٹا سا ڈیش بورڈ تھا جو پرائم منسٹر صاحب اس پہ خود کام کریں, جو پرائم منسٹر صاحب ڈیولپ کریں وہ ایگزیکٹلی سیم چیز ہے, انہوں نے ریجیکٹ بھی کی ہے. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو پوائنٹس وہاں پہ ریز کیے وہ بڑی زبردست قسم کے پوائنٹس تھے. ہم نے خود کوشش کی احسان اقبال صاحب کو تھرو ٹویٹر تھرو لنکڈ ان کے جی ہم آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, اور ہمارے کچھ ٹیم ممبر جو ہیں وہ آج بھی گئے ہیں ان سے ملنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ چیز لے کر آئیں کہ ایک وہ جو چیز ڈیولپ کریں آلریڈی وہ ڈیولپ ہے, کیونکہ یہ کافی زیادہ لوگوں نے بھی دیکھ لیا اور کافی آرگنائزیشن بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب جو چیز ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی سیم ہمارے پاس آلریڈی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو آن کریں اور اسی چیز کے تھرو لوگ کی ہیلپ کریں. صحیح. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو پھر رحم الدین صدیقی صاحب کے ساتھ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. رحم الدین صدیقی یہ بتائیں کہ ابھی یہ سارا جو ہے نا مطلب بحالی میں وہ جو سڑکیں خراب ہوئی ہیں, خاص کر جو بحرین سے آگے کالام تک سڑک ہے, تو یہ یعنی دوبارہ سے جب یہ سیاح اس پہ جو ہے نا شروع ہو جائیں گے تو اس پہ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ پہلے تو جب روڈ بحرین سے کالام تک 35 کلومیٹر روڈ تھا, اچھا یہ تقریباً 1 گھنٹے میں جو ٹورسٹ تھے وہ آ سکتے تھے. ابھی سچویشن یہ ہے کہ 4x4 ٹریک ہے اور تقریباً یہ پورے بحرین سے کالام تک صرف 5 کلومیٹر 5 جگہ پر ہے, لیکن صرف 5 کلومیٹر یہ ڈیمیجز ہے, جس پہ اور روڈ صحیح ہے لیکن 5 کلومیٹر مختلف جگہوں پہ 5-6 رامیٹ ہے, اور یہ بڑے کمر ہے, مانکیال ہے, چمگڑی ہے اور توروال ہے, اور مین بحرین کے جو سائڈ پہ ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہے. ابھی یہ ہے کہ یہاں جو 4x4 گاڑی وہ آتے ہیں وہ کالام تک 3 گھنٹے میں 3.5 گھنٹے میں وہ بڑی مشکل سے وہ پہنچ جاتے ہیں. تو ٹائم کا بھی زیادہ ہے, اور جب یہ ہے کہ یہ روڈ ابھی برف باری ونٹر سیزن آ رہا ہے, اگر برف باری شروع ہو جائے, بارشیں شروع ہو جائے, وہ تو کچا روڈ ہے, اس میں صرف مٹی جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے اور اوپر سے بھی سلائڈنگ کا خطرہ ہے. تو یہ پھر بڑی مشکلات یہاں کے جو 1.5 لاکھ آبادی ہے, ٹھیک ہے ٹورزم تو بند ہو چکا ہے, ٹورسٹ تو بند ہے, لیکن یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں 1.5 لاکھ آبادی ہے, آبادی کے لوگوں کا وہ زیادہ مشکلات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو کالام سے
تقریباً 1.5 لاکھ آبادی میں 95% لوگ ہر سال ونٹر سیزن سے پہلے یہاں مختلف پنجاب کے علاقوں میں مہمان مندوبی سے جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی نکلنا بڑی مشکلات ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا رحم الدین صدیقی، یہ جو بھی حالیہ دنوں میں ایک تو یہ قدرتی آفت تھی جو کہ پھر سے جو ہے نا وہ جب سوات پہ جس طرح ٹوٹ پڑی، 2010 میں بھی سیلاب آئے تھے تو وہ بھی بڑے یعنی اس سے بھی بڑے نقصانات ہوئے تھے، اس وقت بھی جو ہے نا وہاں پہ ملیٹنسی تھی، شدت پسندی تھی، لیکن اس میں تھوڑی سی کمی آئی تھی تو پھر سیلاب آیا۔ اور ابھی جو ہے نا یہ حالیہ دنوں میں یہ سیلاب سے پہلے تو ہم نے یہ 4-5 سال دیکھے تو بڑا اچھا سیزن گیا، یعنی سوات کے اندر جو ہے وہ گرمیوں میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ سیاح آتے جاتے رہے ہیں۔ تو ابھی یہ حالیہ دنوں میں پھر سے جو ہے نا کچھ یہ جیسے وہ مسلح لوگ وہاں پہ نکل آئے، کچھ ایک خوف و ہراس پیدا ہوا۔ یہ کل پرسوں میں پھر جو ہے نا منگورا میں ایک واقعہ ہوا جس میں کچھ لوگ مارے گئے، اب وہ یہ سڑکوں پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سے بھی کوئی یعنی آپ چونکہ خود جو ہے نا ہوٹلنگ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ہے، تو اس سے کیا یہ جو ہوٹل انڈسٹری ہے اس پہ کوئی اثرات پڑنے کے امکانات زیادہ ہیں یا کم ہے؟ بالکل، آپ دیکھیں رفت بھائی، آپ بھی جو ہے 2009 میں ملیٹنسی سواد میں تھے، آپ بھی نزدیک آپ نے رپورٹنگ کے لیے آئے ہیں۔ تو 2007 سے لے کر جب نفاذ شریعت محمدی کے نام پہ مولانا سپر موہن نے وہ ہر سال سیزن میں وہ ایشو اٹھاتے تھے، اس میں ہمارے جو سیاح تھے وہ تباہ ہو چکے۔ پھر 2009-2010 تک جو ملیٹنسی اور فوجی آپریشن کے ذریعے وہ جیسے ہمارے سوات اور حسن کالام کے ٹورزم وہ لوگ وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو سیلاب آیا، سیلاب کے بعد ابھی ماشاءاللہ بالکل وہ جو ہے روڈ 4x4 ٹریک ہے، لیکن پھر بھی سیاح آ سکتے تھے، لیکن سوات میں تھوڑا جو حالات پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کا تھوڑا خوف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ کالام پہلے بھی جب یہاں ملیٹنسی سواد میں تھا، جو کالام میں ملیٹنسی کا نام و نشان نہیں تھا، یہاں کے ایک ڈر کا سسٹم ہوتا ہے ہمارا، یہاں ایک یونٹی ہے، اس یونٹی کے ذریعے ہمارے یہاں بالکل نہ کوئی نقصانات ہوا ملیٹنسی، نہ اس طرح کوئی واقعات ہونے میں ہوا ہے۔ اب بھی سچویشن یہ ہے کہ کالام بیرین سے اوپر مکمل 100% بالکل امن ہے۔ رہی جو سوات کی حالات ہے، اس کے لیے ہمارے جو سول سوسائٹی کے لوگ، ہمارے قوم جو ہے نا وہ نکلے ہیں، وہ جگہ جگہ وہ جو احتجاج کر رہے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم خوشحالی چاہتے ہیں، اور جو بھی ملیٹنسی ہے جو عناصر ہے اس کے خلاف ہم قوم اس بار ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کی وجہ سے ہمارے جو ملیٹنسی یا جو سوات میں حالات کی وجہ سے ہمارے ہوٹلوں پر سیلاب کا وجہ نہیں ہے، سیلاب تو روڈ کٹ پہ اس کی وجہ سے ابھی روڈ بحال ہے، 4x4 ٹریک بحال ہے، لیکن لوگوں میں خوف ہے۔ تو اس کی وجہ سے سوات کی حالت اسی وجہ سے ہمارے جو سوات کے ہوٹل انڈسٹری ہے، ہمارے جو ٹوریزم ہے، اس پہ شدید اثر پڑا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں مکمل امن ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم صوبائی حکومت سے اپیل کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب سے، ہم وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ کالام کے بیرین مدین کالام کے ہوٹلوں کا شہر کہا جاتا ہے، یہاں سیلاب کی وجہ سے جو درجنوں ہوٹل ہیں وہ دریا برد ہو چکے ہیں، اور 800-700 سے زیادہ ہوٹل ہیں وہ شدید متاثر ہے۔ ابھی جو سمیڑا پروجیکٹ ہے، ملٹی ٹرسٹ ڈونر فنڈ اربوں روپے پہلے بھی تعاون کیا تھا، ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ڈائریکٹ دے کہ سمیڑا پروجیکٹ کو اس طرح عالمی امدادی ادارے کو جو ہوٹلیں متاثر ہوئے ہیں، جو ہوٹلیں گر چکے ہیں، ان کے دوبارہ تعمیر کے لیے ان کے ساتھ مالی گرانٹ دی جائے، جو متاثر ہوئے ہیں انڈائریکٹ متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ان کے بحالی کے لیے جو ورلڈ بینک سے یا ایک تجویز ہماری یہ ہے کہ یا ان ہوٹل انڈسٹری کے لیے اگر گرانٹ نہیں دے سکتے ہیں تو بلا سود اسٹیٹ بینک سے قرضے ان لوگوں کو جو ہوٹل انڈسٹری ریسٹورینٹ ہے یا دکاندار ہے یا جو بھی متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے مالی امداد کی جائے تاکہ یہ لوگ اپنے پاؤں پہ دوسری یہ بات ہے کہ ہمارے کالام کا تقریباً ہزاروں لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی پر جو فصلیں تھے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، زرعی ذمہ داروں کے اربوں کا نقصان ہوا ہے۔ تو ہم وزیر اعظم پاکستان سے وزیر اعلیٰ سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو کالام کے جو مقامی ذمہ دار ہے ان کی سبزیوں کا جو نقصان ہوا ہے ان کے لیے
हंगामी बुनियाद पर माली इमदाद दी जाए। सही, बिल्कुल ठीक है गज़न जमाल साहब। ये रहमतुद्दीन सिद्दीकी का आपने ये सुना कि कितनी मुश्किलात हैं। मुझे याद है कि जब 2010 में ये सैलाब आए थे तो फिर उस वक्त जो है ना कालाम में बहुत ज़्यादा होटल तबाह हुए थे। इस मरतबा तबाही तो हुई है लेकिन उस तरह जो होटल इंडस्ट्री है उनको उस तरह का नुकसान नहीं हुआ है। उस वक्त मुझे याद है कि फिर यूएसएड ने जो है ना इनकी बड़ी जो इंडस्ट्री थी इनकी हेल्प की। स्मीडा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़, उन्होंने भी इनको कर्जे दिए। तो वो अब उसका जिक्र भी कर रहे थे। तो आप समझते नहीं हैं कि ये अब ख़ुसूसी तौर पर मतलब हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए इस इंडस्ट्री को दोबारा बहाली के लिए? बिल्कुल जी, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। ख़ास तौर पे इस इलाके में सबसे बड़ी इंडस्ट्री इसकी टूरिज़म की है और हमारी अपनी हुकूमत की पीटीआई की जो पॉलिसी रही है वो इसको बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है। खान साहब से डायरेक्टली टूरिज़म इंडस्ट्री में इसमें कोई शक शुबा, जो पॉलिसी वाइज भी, जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग वाइज भी अगर आप देख लें, ज़ाहिरी बात है एक बहुत बड़ा हिट मिला है हमें। जिस तरह मैंने कहा कि एक जो तरीक़ेकार है, जो हम अभी जिस फ़ेज़ के अंदर हैं, अभी तो हम वो रिलीफ़ वाले फ़ेज़ के अंदर हैं जहाँ पे वो हमने इमीडिएट रिलीफ़ देनी है लोगों को। इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो बिज़नेसेस का फ़ेज़ है उसके लिए भी ख़ुसूसी पैकेजेस बन रहे हैं। जिस तरह इन्होंने बात की उसमें मतलब ज़रूरत है, बिल्कुल उसमें डोनर्स को भी इंगेज करने की ज़रूरत है, चाहे वो सूबाई लेवल के ऊपर हो या वो ज़्यादातर डोनर्स तो ज़ाहिरी बात है वो वफाकी लेवल के ऊपर पहले साइनिंग करते हैं फिर सूबे की तरफ आते हैं। तो वो वफाकी लेवल के ऊपर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यूएन की जो कम्युनिटीज़ हैं और जो डोनर एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे। मैं इस मौके पे जी दो बातें भी ज़रा करना चाहूँगा आपके ज़रिए से, ज़रा ये पैगाम पहुँचाने की। सबसे पहले तो जो वलीद भाई ने जो इनिशिएटिव इनकी टीम ने जो लिया है इनको मैं दाद भी देना चाहूँगा और इसी तरह की हमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत है कि लोग ख़ुद सामने आए, हुकूमत करे ना करे जितना भी है, लेकिन हम एक बहुत गरीब मुल्क हैं, जितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर से स्पेशली इस तरह के जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं इन चीज़ों को ये सामने लाएं तो एक तो इनकी मैं इंतहाई मशकूर भी हूँ और ये औरों के लिए एक एग्ज़ाम्पल भी सेटिंग है। दूसरा ये कि जी बतौर कबाइल मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि सैलाब 2010 में भी आया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, 2005 में भी आया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, अभी भी जो सैलाब आया बिल्कुल हम सारों को बहुत ज़्यादा दर्द है। इन जो तबाही हुई है, जो लोगों को तकलीफ़ में जो लोग हैं इनकी बिल्कुल रिलीफ़ और मदद करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की आवाज़ मुल्क के हर कोने से उठ रही है, जब कबाइली अज़ला पे जो गुज़रा है वो 20 साल गुज़रे हैं, यहाँ पे तो 2-3 महीने अभी गुज़रे हैं, 20 साल गुज़रे हैं, इस तरह की आवाज़ या रिस्पॉन्स अभी भी हमारे लोगों के सर्वेज़ वगैरह जो तबाही हुई है वो अभी तक पैसे नहीं मिले। अच्छा। और वफाकी हुकूमत ने तो यहाँ तक किया है कि जो इस बजट में जो 17 अरब हमें सालाना मिलते थे टीडीपी सेक्रेटेरिएट में टीडीपी के नाम पे मिलते थे, जिसके अंदर जो तबाहशुदा स्कूल, अस्पताल, जो रोड जो तबाहशुदा थे उनकी मरम्मत होती थी और जो सर्वे जिन लोगों की हुए हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं, बाज़ार तबाह हुए हैं, उनके पैसे मिलते थे, वो बजट से पूरे के पूरे 17 अरब निकाल दिए गए। मेरी ये भी दरख्वास्त होगी कि जिस तरह ये जो कबाइली जो अवाम है ये भी पाकिस्तानी है, इन्होंने अगर ये कुछ महीनों की तबाही को ये लोग सह रहे हैं तो हमने 20 साल की तबाही को हमने बर्दाश्त किया। तो मेहरबानी करके जो सर्वे के पैसे हैं जो लोग रह गए हैं और जो रीसर्वे जिन लोगों के अभी तक सर्वेज़ नहीं हुए तो उनको भी ज़रा अहमियत और तवज्जो दी जाए और वो पैसे भी बहुत जल्दी जो है वो उन तक रिलीज़ किए जाएँ और इन लोगों को भी जिस तरह वॉर फुटिंग से सैलाबज़दगान के लिए मदद जो कर रहे हैं, जो कि करनी भी चाहिए, वो हमारे जो कबाइली आईडीपीज़ हैं उनको भी भूला ना जाए। ठीक। अच्छा, ये जब सैलाब आया तो इसमें ये हुआ कि उस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जो है ना वो बड़ी यानी उरूज पे थी, आज भी है उसी तरह। यानी इस वक्त भी अगर हम देखें तो तकरीबन हमारे मेरे ख्याल में 1/3 जो है ना हमारा एरिया अभी भी पानी के अंदर है, पूरे पाकिस्तान की हम अगर बात करें। लेकिन हमने इस पे सैलाब पे सियासत भी देखी और फिर सियासी जमातें जो है वो उनकी सारी तवज्जो सियासत पे रही, सैलाब पे फोकस नहीं रहा। और इसमें बड़ा एतराज़ जो है वो खान साहब पे, इमरान खान साहब पे किया जाता है कि वो मुसलसल अपने जलसे करते रहे, इतने लोग जो है ना वो लोगों का क्या हाल है। आज भी अगर आप देखें ये डे खान और ये टांग की तरफ
پھر سندھ کے علاقوں میں جو ہے نا ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ صحافی جیسے حامد میر صاحب نے وہاں اسپیشلی جا کے شوز کیے، وہ ان فار فلنگ ایریاز میں گئے، وہ ہم نے دیکھا. تو ابھی تک جو ہے نا وہاں پہ مطلب لوگوں کے یعنی گھر نہیں ہے، گھر تباہ ہے، ان کو جو ہے نا بالکل جیسے وہ کھلے آسمان تلے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو یہ مطلب یہ کب سیکھیں گے؟ ہمیں تو بالکل جیسے ہنسی آتی ہے جب ان کی یہ ایکٹیویزم ہم دیکھتے ہیں اور یہ جو اصل ایشوز ہے ان کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں ہے. دیکھیں جی، میرا اپنا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سیلاب آ گیا، بالکل یہ ہمارا پرائمری فوکس یہی ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہمارا